وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ آخری کتاب ہے جو رہتی دنیا تک مشعل راہ اور ہدایت ہے۔ امام راغب کے نزدیک ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں 4 معنوں میں آیا ہے۔ نمبر 1، ہر چیز میں مناسب قوتیں پیدا کر کے ان کو کام پر لگا دیا، جیسے چاند، سورج، چرند، پرند وغیرہ۔ نمبر 2، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی وحی۔ نمبر 3، وہ توفیق جو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، انجام بخیر اور جنت کو پا لینا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سن کر ایمان لے آئے، یعنی متقین۔ آیت نمبر 3 میں متقین کی کن صفات کا ذکر ہے، سمجھتے ہیں۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کا لفظی ترجمہ، الذین دوز ہو، وہ جو پروناؤن ہے، یؤمنون بلیو، ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں، آمنہ سے بنا ہے۔ بالغیبی، ان دی انسین، پوشیدہ پر۔ اس میں 2 لفظ ہیں، بی کے معنی ہیں پر، بی کے کئی معنی ہیں، یہاں پہ پر کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ امر ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتے اور ظاہری حواس ان کو پانے سے قاصر ہیں، لیکن وہ موجود ہیں اور پختہ ہیں۔ وَيُقِيمُونَ اینڈ اسٹیبلش، اور قائم کرتے ہیں، قامہ سے بنا ہے، قائم کرنا، مستقل قائم کرنا، ریگولر۔ الصلاۃ، دی پریئرز، نماز، خاص عبادت۔ نماز سے مراد دعا، قرات، تسبیح ہے۔ نماز میں اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، رکوع اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اینڈ آؤٹ آف واٹ، اس میں سے جو۔ وَمِمَّا بھی 2 لفظوں سے بنا ہے، مما من مطلب سے، ما جو، اس یہ ایک پروناؤن ہے۔ رزقناہم، وی ہیو پرووائڈڈ دیم، دیا ہم نے انہیں رزق، یہ ایک جملہ ہے۔ رزقناہم 3 لفظ ہیں، رزق رزق دیا، نعمت دی۔ رزق کے لغوی معنی حصے کے ہیں اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس سے فائدہ ہو۔ نہ مطلب وی، ہم، یہاں مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہم، دیم، انہیں مطلب متقین کو۔ ینفقون، دے اسپینڈ، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں۔ انفقہ سے بنا ہے، یعنی قبضے یا ملکیت سے نکالنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنا رزق نکالنا، خرچ کرنا۔ بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہوں، جن کو وہ نہ دیکھ سکتے ہوں، نہ سن سکتے ہوں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے، وحی، جنت، دوزخ، آخرت وغیرہ۔ ایمان بالغیب انہی حقیقتوں پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ اس پر وہی ایمان لا سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو دل سے تسلیم کرتے ہوں، اور وہ جو یہ کہیں کہ میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا جو ناپی تولی نہ جا سکیں یا جن میں لاجک نہ ہو، وہ قرآن سے صحیح ہدایت نہیں پا سکتے۔ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ عملی عبادات کی پہلی علامت نماز ہے، اور نماز کیسے قائم ہوگی؟
جب نماز میں اخلاص ہو یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نماز میں خشوع و خضوع ہو یعنی دل سے پڑھے، مستقل پڑھے اور اوقات نماز کی پابندی کرے، جمعہ اور جماعت کا قیام اور اہتمام کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ جوڑ لے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا۔ رزق میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جن سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی مال و دولت، علم اور صلاحیتیں، ٹیلنٹ، صحت اور قوت وغیرہ۔ متقین اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس پر خرچ، اپنے اہل خانہ اور غلام پر، زکوٰۃ اور واجبات پر، نیک کاموں میں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے۔ ان آیات کا خلاصہ: متقی ان صداقتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ سامنے نظر آنے والی چیز تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے، جیسے پہاڑ، دریا وغیرہ، لیکن عالم وہی شخص سمجھا جاتا ہے جو دریا کے پیچھے بھی نظر رکھتا ہو، یہ کہاں سے آیا، کس طرح سے بنا، کس نے بنایا۔ جب انسان اس عالم پر غور کرتا ہے تو اس کے پیدا کرنے والے کو دلائل سے تلاش کر لیتا ہے۔ اسی کا نام عبادت یعنی اقام الصلاۃ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ گیا تو متقی اللہ کی مخلوق سے تعلق جوڑتا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، اپنا رزق مخلوق پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں متقی کے 3 اوصاف کا ذکر ہے: غیب پر ایمان، نماز کا قیام، رزق کا خرچ کرنا۔ دیگر اوصاف کا ذکر آیت 4 میں ہے۔ آیت نمبر 3 کا پیغام: ہمارے نام۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان تو ہمارے دلوں میں ہے ہی۔ یہاں کرنے کے 2 ہی کاموں کا ذکر ہوا ہے: نماز قائم کرنا اور رزق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ کرنا۔ نماز اور انفقہ یعنی خرچ کرنا اسلام کی بنیادی نیکیاں ہیں، اور تمام نیکیاں انہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا اس کا رزق بڑھے گا، کم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر بار بار انعام کریں گے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھے دیے جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نماز قائم کرنے اور رزق شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت، اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔